داروں کا بھی حق ادا کرنا ہوگا. پیارے کتابوں میں آیا ہے کہ اسی لیے بچہ روتا ہے کہ حق ادا کرنے کی بات آتی ہے, اسی لیے بچہ روتا ہے. پیارے شاعر لکھتا ہے کہ دکھ سکھ ہے اڑتا بادل, دکھ سے کیا گھبرانا رے ماجھی, دکھ سے کیا گھبرانا کہ دکھ سکھ ہے اڑتا بادل, دکھ سے کیا گھبرانا رے ماجھی, دکھ سے کیا گھبرانا کہ دکھ سکھ ہے اڑتا بادل, دکھ سے کیا گھبرانا رے ماجھی, دکھ سے کیا گھبرانا کہ لے کے نبی کا نام رے ماجھی, آگے بڑھا لینا رے ماجھی, نام بڑھا لینا رے ماجھی, نام بڑھا لینا. پیارے انسان دنیا میں آیا ہے تو دکھ سکھ ہوتا رہے گا, ہے نا, لیکن جو سچائی ہے اس کو ہاتھوں سے چھوڑنا بھی نہیں ہے, جو سچ ہے اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, چاہے کتنا دکھ آ جائے. پیارے یہ تو دکھ سکھ جو ہے اڑتا بادل ہے, دکھ سے ہم کیوں گھبرائے. پیارے لے کے نبی کا نام رے ماجھی, آگے بڑھا لینا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے کہ اللہ اب تجھے بھی راضی کرنا ہوگا, تیرا حق بھی ادا کرنا ہوگا, ماں باپ کا حق ادا کرنا ہوگا, شادی ہوگی بیوی کا حق ادا کرنا ہوگا, اولاد ہوگی بچے کا حق ادا کرنا ہوگا, پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہوگا, رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہوگا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم سب کے نبی 11 شادی کیے. کتنی شادی کیے؟ 11 شادی کیے. اور 11 شادی کیوں کیے؟ کیوں کیے؟ اس وجہ سے شادی کیے کہ اگر بیوی موٹی مل جائے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے, اگر بیوی لمبی مل جائے تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارا جائے. پیارے نبی کی شادی میں جبکہ 2 بار بیوہ حضرت خدیجہ ہو چکی تھی, ایک شادی ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا, حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی, دوسری شادی ہوئی اس کا بھی انتقال ہو گیا, اور حضرت خدیجہ بیوہ ہوئی, لیکن 2 بار بیوہ ہونے کے بعد بھی نبی نے ان سے رشتہ کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں سنو, اگر ایسا وقت آ جائے, اگر بیوہ سے شادی کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کر لینا, میری سنت کو اپنا لینا, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور آگے سنو, نبی 11 شادی کیے, کوئی بیوی موٹی تھی, کوئی بیوی نبی کی طرح خوبصورت نہیں تھی, لیکن نبی شادی کر کے بتا دیے, اے میرے دیوانوں, اے میرے ماننے والے, اے میرے عاشقوں, اے میرے کلمہ پڑھنے والے, سنو سنو, اگر تم خوبصورت ہو, اگر تمہاری بیوی کالی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے. نبی نے شادی کر کے بتا دیا. اگر تم ناٹے ہو, تمہاری بیوی لمبی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے, نبی نے وہ بھی طریقہ بتا دیا. اگر تم خوبصورت ہو, اگر تم پتلے دبلے ہو, تمہاری بیوی موٹی ہے, اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر تم موٹے ہو, تمہاری بیوی پتلی دبلی ہے, اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. پیارے نبی 11 شادی کر کے بتا دیے. اے میرے ماننے والوں, اے میرے عاشقوں, سنو, اگر ایسا موقع مل جائے تو اس طرح زندگی گزار لینا, میری سنتوں کو اپنا لینا, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا, اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, لیکن ہوتا کیا ہے, میں 1-2 پوائنٹ والی بات بتا دوں تاکہ ہمارے جوان اگر سن رہے ہیں
تو وہ سنبھل جائے. ہوتا کیا ہے شادی سے پہلے ہمارے جوان اسلامی بھائی کیا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے جو بھی سموسہ لٹی بسکٹ چاکلیٹ ہے نا جو بھی لاتے تھے ڈائریکٹ امی کو ابو کو. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اندر گراؤنڈ ماں باپ گئے اب سائڈ سے اندر گراؤنڈ ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بیوی کے سامنے وہ شوہر اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے, بیوی کے سامنے اپنی بہن کو گالی دیتا ہے. جب وہ تول لیتی ہے نا کہ جب میرے سامنے اپنی ماں کو بہن کو بھائی کو گالی دیتا ہے تو ہمیں گالی دینے میں کیا ہوا ہے. جب وہ تول لیتا ہے آج ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لڑکی دیکھ لیتی ہے یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے ہر بات کو مان رہا ہے, میرا بھائی آتا ہے میرا باپ آتا ہے میرا رشتہ دار آتا ہے تو 2.5 کلو کا ٹھنڈا آتا ہے, 5 کلو والا مرغا دیسی مرغا کھسی کا گوشت آتا ہے. اور یہ گدھا یہ نالائق بے وقوف ہماری باتوں کو مانتا ہے. اگر بھائی آ گیا بیوی کا تو کہا میرا بھائی آیا ہے تھوڑا جائیے نا بازار تھوڑا کھسیے دیکھیے گا دیسیے دیکھیے گا, وہ گدھا مان لیتا ہے. لیکن اگر وہ لڑکا کی بہن آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے 1 لوٹا پانی بھی نہیں دلوا پاتا. بتاؤ بیوی اپنے پورے خاندان والوں کو منوا لیتی ہے لیکن وہ لڑکا اپنی بیوی سے اپنے شوہر کا پاؤں بھی دبوا نہیں پاتا. وہ کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے تمہارا سالہ لگے گا, وہ گدھا مان لیتا ہے. کہتی ہے یہ میری بہن ہے تمہاری سالی لگے گی, وہ بے وقوف مان لیتا ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ میری خالہ ہے تمہاری خلیہ ساس لگے گی, یہ میری پھوپھی ہے تمہاری پھوپھا ساس لگے گی, یہ میری مامی ہے تمہاری ممیا ساس لگے گی. وہ پورے خاندان کو منوا لیتی ہے لیکن وہ گدھا اپنے ماں باپ کا پاؤں نہیں دبوا پاتا. پیارے اسلام کے شہزادوں اسلام کے بیٹوں پیارے مسلمانوں اس لڑکی سے کہو سنو جب تک تو میری ماں کو نہیں مانے گی میں تیرے ماں کو نہیں مانوں گا. سنو جب تک تو میرے باپ کو نہیں مانے گی تب تک تیرے باپ کو نہیں مانوں گا. جب تک میرے بھائی کو نہیں مانے گی تب تک تیرے بھائی کو نہیں مانوں گا. سنو میری بہن تمہاری وہ لگتی ہے نند لگتی ہے نا نند لگتی ہے, میری بہن تمہاری نند لگتی ہے. سنو جب تک تو میری بہن کو نہیں مانے گی تب تک میں تیری بہن کو نہیں مانوں گا. اگر ہمارے جوان یہ جملہ استعمال کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر کا ماحول بن جائے گا, گھر کا ماحول بن جائے گا. پیارے اگر شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنے باپ کا پاؤں دبا دے, شوہر اپنی بیوی کے سامنے سونے سے پہلے اپنی ماں کا پاؤں دبا دے تو پیارے 10 دن 20 دن 1 مہینہ آپ اس طرح کرو گے انشاءاللہ تمہاری بیوی جب تک تمہارے ماں کی پاؤں نہ دبائے گی جب تک تمہارے باپ کا پاؤں نہ دبائے گی تب تک انشاءاللہ نہیں سوئے گی, تب تک نہیں سوئے گی. پہلے آپ یہ کام آزما لو, کر کے آزما لو, دیکھ لو. لیکن ہمارے جوان کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کا پاؤں دبا دوں گا تو میری انسلٹی ہو جائے گی ہے نا, میری بے عزتی ہو جائے گی بیوی کے سامنے, کیونکہ وہ پھول کماری ہے نا, دوپٹہ کی خوشبو لگ گئی ہے, پھول کماری ہے. اسی لیے پیارے یہ نہ سوچو, اس سے کہو کہ سنو میری ماں ہے اور میری ماں نے مجھے پیدا کیا جنم دیا, اور جب کسی کو اولاد ہوتی ہے تو اس وقت ماں کو اتنا درد ہوتا ہے کہ 70 تلوار ایک بار مارا جائے اتنا درد انسان کو نہیں ہوتا جتنا درد اولاد ہونے کے وقت ماں کو ہوتی ہے. اللہ اکبر, اتنا درد ہوتی ہے. تو اپنی بیوی سے کہو کہ میری ماں نے سب درد سہا اور 2 سال تک
مجھے پھلیا پر سلا کر میرے پیشاب پاخانہ کو دھوتی رہی. جب مجھے کپڑا پہننے کے لیے نہیں آتا تھا تو میری ماں کپڑا پہناتی اور اپنے ہاتھ سے میرے کپڑے کا بٹن لگایا کرتی تھی. سنو، جب تک میری ماں کو نہیں مانے گی تب تک میں تجھے بھی نہیں مانوں گا، تب تک میں تجھے بھی نہیں مانوں گا. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضروری ہے اچھی اچھی باتیں سیکھے، اچھا کام کرے. وہ کام کرے جس سے نبی راضی ہوتے ہیں، وہ کام کرے جس سے پروردگار راضی ہوتا ہے. پیارے، اور بات یہ بھی ہے کہ اگر شوہر تھکا ماندہ آوے، شوہر تھکا ماندہ آوے تو بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کا بٹن کھول دے. سبحان اللہ. شوہر اگر تھکا ماندہ آوے تو بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے شرٹ کے بٹن کو کھول دے، اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کا جوتا کو کھول دے. انشاءاللہ عز و جل وہ گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، وہ گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. پیارے، شاعر لکھتا ہے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. اور دل کو بنا لو آقا کا مزار، دل کو بنا لو آقا کا مزار، سر کا گنبد ہاتھ کا مینار ہونا چاہیے. دل کو بنا لو آقا کا مزار، سر کا گنبد ہاتھ کا مینار ہونا چاہیے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اچھی باتیں سیکھیں، اور ہمارے جوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ بیوی شوہر کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور شوہر اس طرح رہے بیوی کے سامنے کہ بیوی خوش رہے اور بیوی کو دیکھ کے شوہر خوش ہو جائے. لیکن ابھی ہوتا کیا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں، شہر کی بات تو چھوڑیے، گاؤں کی بات ہے نا، دیہات کی بات، ماں بہنیں اتنا شوہر کے سامنے نہیں سجیں گی، ہے نا. جبکہ نبی فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. مگر ماں بہنیں اپنے، وہ بات ہے، دیکھیے جملہ دوہرا دیتا ہوں، ایک مرتبہ لگ کے کہہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے لبیک یا رسول اللہ. جو بہن، جو بیوی، دھیان میں رکھیے، جو بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کی یعنی خوش کرنے کی نیت سے سجتی ہے، سنورتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے. اب ایسا نہیں بہنوئی کو، سن بھائی کو، یہ نہیں، شوہر کو دکھانے کے لیے سنورتی ہے، سجتی ہے اسے. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر میلہ لگ گیا تو دیکھیے باپ رے باپ، وہ ہوٹ پالش، لال پالش، لال پالش وہ ہوٹ میں لگتا ہے جیسے کسی کا خون پی کر کے آ رہی ہے، لگتا ہے جیسے کسی کا خون پی کر کے آئی ہے. اور ایک اور ہوتا ہے کوئلہ کی طرح کالا، ہے نا، ہے نا، کالا کالا جو ہوٹ میں لگاتی ہے، جب وہ لگا لیتی ہے نا تو لگتا ہے کوئلہ کھا کر کے آ رہی ہے. تو یہ سب حال ہے. پیارے، اگر سجنا ہے، سنورنا ہے تو کپڑا پہننا ہے، چہرے کو سنوارنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے سجا کرو. مگر گھر میں کیسے رہیں گی؟ لگے گی کہ ایک دم بیماریاں ہی ہے، 6 مہینہ 5 سال سے بیماری پکڑے ہوا ہے، ٹی وی کینسر کی بیماری اس کو لگے ہوا ہے. شوہر کے سامنے نہیں سجے گی، شوہر کے سامنے خوش نہیں رہے گی، اس طرح منہ لٹکا دے گی، لگے گا کہ باپ رے باپ کتنا بی پی لو ہو گیا ہے، اب اس کا ہارٹ بیٹھنے والا ہے. لیکن پیارے، وہی اگر سربھائی آ جائے، بہنیں آ جائے، میلہ بازار چلی جائے، تب دیکھیے چہرے پر مسکراہٹ، لگے گا کہ جنت سے گھوم کے آئی ہے، اتنا خوش رہتی ہے. لیکن پیارے، اس طرح ماں بہنیں رہے اور ہمارے اسلامی بھائی رہے
इस तरह कि शौहर बीवी को देखे तो बीवी खुश हो जाए और बीवी शौहर को देख ले तो शौहर खुश हो जाए। और आका करीम फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि जो बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुरा देती है अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुरा देती है, अब ऐसा नहीं कि खाली बीवी एहतराम करते रहे, ये भैंस की तरह टंगाते रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शौहर भी बीवी को देख के मुस्कुरा दे अल्लाह उसे भी जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे भी जन्नती बना देगा प्यारे, क्योंकि कुरान पाक में आया है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। सुभान अल्लाह। जिस तरह आपके कपड़े में दाग लग जाए तो उसे छुपाने की कोशिश करते हो, उस दाग को छुपाने की कोशिश करते हो, इसी तरह आप आपस में दोनों की एक दूसरे की बात को समझा करें। अगर आपस में कोई कमी हो तो उलझे नहीं, आपस में सुलझाने की कोशिश करें। जिस तरह के आप कपड़े के दाग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और प्यारे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, लेकिन यह उल्टा हो जाता है कि बीवी अपने शौहर की शिकायत जब तक 10 गो औरत के पास नहीं करेगी उसका जो है दाल हजम नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा, है कि नहीं, खत्म नहीं होता है। लेकिन प्यारे, बात बहुत है। हर बीवी को चाहिए कि शौहर का एहतराम करे, हर शौहर को चाहिए कि बीवी की इज्जत करे, बीवी का एहतराम करे। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों कि जो औरत अपने शौहर का ऐब दूसरे में पहुंचाती है, दूसरों तक पहुंचाती है, अल्लाह ताला उस घर में मुसीबतें डाल देता है। अल्लाह अकबर। जो औरत अपने शौहर की कमी निकाल कर दूसरों तक पहुंचाती है, अल्लाह ताला उस घर में मुसीबतें डाल देता है। इसीलिए गुजारिश है कि शौहर बीवी की कमी हो तो समझाए बुझाए। बात तो बहुत है कि तलाक देना भी जायज है, हराम भी है, नाजायज भी है कि नहीं। बात बहुत है। शादी करना भी जायज है, मुस्तहब है, सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है ना। हर मकाम है सबका। जिस तरह शादी करना सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है, फर्ज है, उसी तरह तलाक भी देना जायज भी है, मुस्तहब भी है, फर्ज भी है, हराम भी है ना। बात बहुत है। जितनी बात होगी उतनी बात बढ़ती जाएगी। मैं गांव के तमाम माँ बापों से गुजारिश करूंगा, इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप सुधर जाओ, आप संभल जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला घरों में बहार, बरकतें, रोजियों में बरकतें अल्लाह खूब अता करेगा। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, एक वाकया मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद है ना, एक वाकया सुना देता हूँ, उसके बाद खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं जवानों से गुजारिश करूंगा कि कान लगाकर सुने, दिन में उतारे। माँ बहनें अगर मेरी आवाज अगर सुन रही है तो वो भी कान लगाकर सुने और आशिकुर रहमान के इस जुमले को गौर से सुने और दुआ भी दें और अपने दिल में उतारे। प्यारे, एक मर्तबा का वाकया है कि एक जवान आया नबी की बारगाह में, किनकी बारगाह में? नबी की बारगाह में। देखिए आखिरी तकरीर, आखिरी वाकया सुना रहा हूँ। और माँ बाप भी अपने घरों में बैठकर आशिकुर रहमान को दुआएं दें, इस्लामी भाई भी सुने। नबी की बारगाह में एक जवान आ गया और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे गुनाह करने की इजाजत दे दीजिए। नबी की बारगाह में आकर वो जवान कहने लगा, आप मुझे गुनाह करने की इजाजत दे दीजिए। प्यारे, नबी का चेहरा अनवर लाल हो गया, सुर्ख हो गया और
وہ جوان یہ سوچا تھا کہ اگر نبی گناہ کرنے کی اجازت دے دیں گے تو میں قبر میں نہیں پھنسوں گا، بچ جاؤں گا، ہے نا، میں بچ جاؤں گا، قبر کے اندر بچ جاؤں گا اگر نبی کی طرف سے اجازت مل گئی۔ لیکن نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ نبی نے کہا اے جوان، تو گناہ کی اجازت لینے آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میری نظروں سے نظریں ملا۔ نبی نے کہا سنو، تم گناہ کرنے کی اجازت لینے آیا، سنو، تم دوسرے کی بہن کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنو، اگر وہی گناہ تمہاری بہن کے ساتھ دوسرا کرے گا تجھے کیسا لگے گا؟ وہ جوان نے کہا میں تو گلا پٹک کے مار دوں گا، گلا دار کے مار دوں گا۔ نبی نے کہا اسی طرح سے اس کے بھائی کو بھی برا لگے گا۔ اس نے کہا سنو، تم دوسرے کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنے جاؤ گے، اجازت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرے گا بتا جوان تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا میں تلوار لے کر اس کی گردن مار دوں گا۔ نبی نے فرمایا تو دوسرے کی خالہ کے ساتھ گناہ کرے گا، کیا تجھے تیری خالہ کے ساتھ کوئی گناہ کرے گا کیا تجھے اچھا لگے گا؟ اس نے کہا میں پٹک کے مار دوں گا۔ اس نے نبی نے فرمایا اے جوانو سنو، تیری ماں کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری نانی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرے گا تو تجھے برا لگے گا، اسی طرح تو دوسرے کو بھی برا لگے گا۔ تم جو دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ گناہ کرنے جاؤ گے اسی طرح تو دوسرے کو بھی برا لگے گا۔ پیارے، وہ جوان تھر تھرا گیا، کانپنے لگا، نبی کی بارگاہ میں نبی کے قدم مبارک پر گر گیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا، میرا ایمان ڈگمگا گیا تھا، اب کلمہ پڑھوا دیجئے، توبہ کروا دیجئے، آج کے بعد سے میں پڑوسی کی بہن کو بھی اپنی بہن مانوں گا۔ سبحان اللہ، آج کے بعد سے میں پڑوسی کی بہن کو بھی اپنی بہن مانوں گا۔ اور پیارے، نبی نے فرمایا اگر جس کے پاس 7 بیٹی ہو وہ اچھی طرح پرورش کر دے، شادی کرا دے، جنتی ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا 6 بیٹی والا کیا ہوگا؟ نبی نے کہا 6 بیٹی والا بھی اپنی بیٹی کی 6 بیٹی کی پرورش کر دے، اچھی جگہ شادی کرا دے، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ صحابہ نے کہا جن کے پاس 5 بیٹیاں ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا 5 بیٹی والا بھی 5 بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی جگہ شادی کرا دے، اللہ جنتی بنا دے گا۔ صحابہ نے کہا 4 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا 4 بیٹی والا بھی اچھی طرح پرورش کر دے، اچھی جگہ شادی کر دے، اللہ جنتی بنا دے گا۔ صحابہ نے کہا 3 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا جن کے پاس 3 بیٹی ہو وہ اچھی طرح پرورش کر دے اور شادی اچھی جگہ کرا دے، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ صحابہ نے کہا 2 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا 2 بیٹی والا بھی دونوں بیٹی کی اچھی طرح پرورش کر دے، اچھی جگہ شادی دلا دے، اللہ جنتی بنا دے گا۔ صحابہ نے کہا جن کے پاس 1 بیٹی ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی نے فرمایا 1 بیٹی کی پرورش کر کے اچھی جگہ شادی دلا دی، اللہ جنتی بنا دے گا۔ اور صحابہ نے کہا جن کے پاس بیٹی ہوگی وہ تو جنتی بن جائے گا، پرورش کر لے گا، شادی کرا دے گا، جن کے پاس بیٹی نہ ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا نبی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس بیٹیاں نہ ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی والی عزت دے دے گا، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ اپنے پڑوسی کی بیٹی کی عزت اپنی بیٹی والی عزت طرح دے دے، ہے نا، اپنی بیٹی کی عزت کی طرح پڑوسی کی بیٹی کی عزت دے دے، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔